خدا اپنے برگزیدوں کا جو اس سے فریاد کرتے ہیں انصاف کرے گا۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس لوکا رسول کی انجیل اس کا 18 باب 1 سے 8 آیات مقدسہ تک۔ پھر اس نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا ضروری ہے، انہیں ایک تمثیل سنائی اور کہا کہ کسی شہر میں ایک قاضی تھا جو نہ خدا سے ڈرتا اور نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا تھا۔ اسی شہر میں ایک بیوہ تھی جو اس کے پاس آتی اور اس سے یہ کہا کرتی تھی کہ میرے مدعی کے مطابق میرا انصاف کر۔ اس نے مدت تک نہ چاہا، لیکن پیچھے اپنے جی میں کہا کہ ہر چند میں نہ خدا سے ڈرتا اور نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا ہوں، تو بھی اس لیے کہ یہ بیوہ مجھے ستاتی ہے میں اس کا انصاف کروں گا، ایسا نہ ہو کہ یہ بار بار آ کر مجھے دکھ کرے۔ اور خداوند نے کہا کہ سنو، یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے؟ پس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں، یا ان کے واسطے دیر کرے گا؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا۔ مگر جب ابن انسان آئے گا تو کیا زمین پر ایمان باقی ہوگا؟ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ سال کے دوران 29 اتوار کی تلاوتوں پر دھیان و گیان۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کی لتوریا میں انجیل مقدس کا اقتباس ہماری مدد کرتا ہے، ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم دعا کرنے پر غور و خوض کریں۔ دعا ہمارے لیے کیا ہے؟ دعا میں ہر وہ طریقہ شامل ہے جس میں انسانی روح خدا تک رسائی حاصل کرتی ہے، خدا سے درخواست کرتی ہے، التجا کرتی ہے، خدا کا شکر ادا کرتی ہے، اس کی بادشاہی کا پرچار کرتی ہے۔ دعا کی ہماری زندگی کے حالات و واقعات میں کیا اہمیت ہے؟ آج کی پہلی تلاوت ہم خروج کی کتاب میں سے سنتے ہیں، جو بیان کرتی ہے کہ جب موسیٰ اپنے ہاتھ اوپر اٹھاتا تو بنی اسرائیل امالیکیوں پر غالب ہوتے، اور جب اس کے ہاتھ نیچے ہوتے تو امالیکی بنی اسرائیل پر غالب ہوتے۔ یعنی جب موسیٰ دعا کرتا تو بنی اسرائیل امالیکیوں کے ساتھ لڑائی کرتے ہوئے غالب آتے۔ دعا کے ذریعے ہم اپنے اعمال سے بدی پر غالب آ سکتے ہیں، دنیا کو فتح کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رہے، اگر ہم دعا کرتے ہیں تو بدی پر غالب آتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنی طاقت پر بھروسہ رکھتے ہیں تو ہم بدی پر غالب نہیں آ سکتے۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، دعا کی طاقت یا دعا کے اثر کو محسوس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سچے دل کے ساتھ دعا کریں، ہم حقیقتاً دعا کریں، ہم لگاتار دعا کریں، ہر وقت دعا کریں اور ہمت نہ ہاریں۔ کیسے ممکن ہے؟ ہر وقت ہم کس طرح دعا کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس بہت سے کام ہیں، ہم نے پڑھنا ہے، ہم نے لکھنا ہے، ہم نے اور بہت سے دنیا کے کام کرنے ہیں۔ ہم کس طرح دعا کر سکتے ہیں؟ مقدس لوکا کی انجیل میں آج کی تمثیل میں ہم سنتے ہیں کہ یسوع ایک بیوہ کمزور عورت کی تمثیل بیان کرتے ہیں، اس کی مثال دیتے ہیں، جو بے انصاف قاضی سے انصاف مانگتی ہے۔ وہ قاضی جو نہ خدا سے ڈرتا ہے
نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا ہے۔ تمثیل میں قاضی ایک اچھا شخص نہیں، نہ پسندیدہ شخص ہے، لیکن اس پر غور کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ بیوہ کمزور عورت کے رویے پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کمزور ہے، غریب ہے، اس کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں، لیکن وہ ناانصافی پر خاموش نہیں، وہ پر امید ہے، وہ انصاف پر یقین رکھتی ہے، اسے بھروسہ ہے کہ اسے انصاف ملے گا اور وہ کوشش جاری رکھتی ہے۔ وہ بار بار قاضی کے پاس جاتی ہے، بار بار درخواست کرتی ہے، انصاف مانگتی ہے، حلیمی اور فروتنی سے فریاد کرتی ہے، کیونکہ اسے پورا یقین ہے کہ اسے انصاف ملے گا، اور بالآخر قاضی اس کی سنتا ہے، قاضی تبدیل ہوتا ہے، وہ انصاف حاصل کرنے میں کامیاب ہوتی ہے، بدی پر غالب آتی ہے۔ یہ اس کی فتح نہیں بلکہ یہ ایمان کی فتح ہے، یہ خدا پر بھروسے کی فتح ہے۔ یسوع ہمیں یہی یاد کرواتا ہے، یہی باور کروانا چاہتا ہے کہ حقیقی دعا ایمان کا تقاضا کرتی ہے۔ آج کی تمثیل میں آخری آیت میں یہ لکھا ہے کہ جب ابن انسان آئے گا تو کیا زمین پر ایمان باقی ہوگا؟ ایمان کا کیا مطلب ہے؟ ایمان کا مطلب ہے بھروسہ، توکل۔ ہمیں ایمان کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، دعا کرتے ہوئے پر امید رہنا چاہیے۔ یسوع کا سوال ہماری مدد کرتا ہے کہ کیا جب ابن انسان آئے گا تو زمین پر ایمان باقی ہوگا؟ یعنی کہ دعا میں ایمان مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ ایمان کے بغیر دعا صرف الفاظ ہی ہوں گے، رٹے رٹائے فارمولے ہوں گے۔ ایمان کا مطلب ہے خدا پر بھروسہ رکھنا، خدا پر توکل رکھنا، خدا پر یقین رکھنا۔ ایمان رکھنے کا مطلب اپنی طاقت پر بھروسے کی بجائے خدا پر بھروسہ رکھنا اور اس کی مرضی میں اپنے آپ کو پیش کر دینا۔ ہم کس طرح اپنے آپ کو ایمان میں خدا کی مرضی کے لیے پیش کر سکتے ہیں؟ خدا کی مرضی ہمارے لیے کیا ہے؟ مقدسہ مریم ہماری ماں، ہماری استاد، ہمارے لیے نمونہ ہے۔ وہ ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکل حالات میں بھی خدا پر کامل بھروسہ رکھیں۔ وہ فرشتے کے جواب میں کہتی ہے، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل تھا، لیکن وہ خدا پر بھروسہ رکھتی ہے۔ یسوع ہمارا خداوند اور استاد ہمارے لیے نمونہ ہے۔ وہ کہتا ہے، میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ صلیب پر باپ کو پکارتا ہے اور کہتا ہے، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اپنے آپ کو خدا کو سونپ دیتا ہے۔ ہمیں بھی اپنی مرضی خدا کو سونپنی ہے۔ اناجیل میں بہت سی کہانیاں ہیں۔ محصل کی کہانی ہے، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ وہ جب دعا کرتا ہے تو حلیمی اور فروتنی سے خدا کے حضور جاتا ہے۔ وہ اپنی چھاتی کو پیٹتا ہے اور کیا کہتا ہے، اے خداوند مجھ گناہگار پر رحم کر۔ حقیقی دعا یہی ہے جو ہماری زندگی میں تبدیلی لاتی ہے، جو ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں خدا کو کام کرنے دیں، اس کی مرضی کو قبول کریں، حلیمی اور فروتنی کے ساتھ خدا کے حضور جائیں۔ دعا
ہماری زندگی کو سمت فراہم کرتی ہے کہ ہم شک، بے یقینی، غیر ضروری خواہشات کی بجائے خدا کی طرف بڑھیں، اس پر بھروسہ رکھیں اور اس کی مرضی کے مطابق عمل کریں، یعنی نیک کام کرنے کے لیے تیار رہیں۔ جب ہم پاک ماس کے لیے آتے ہیں تو ہم ایمان کے ساتھ آتے ہیں، ہم دعا کرنے کے لیے آتے ہیں، ہم پاک ماس میں یسوع کا بدن اور خون حاصل کرتے ہیں، ہم ایمان کے ساتھ اس کا بدن اور خون حاصل کرتے ہیں۔ وہی ہمارا انصاف کرتا ہے، وہی ہمیں طاقت دیتا ہے کہ ہم سچائی کے ساتھ اس کی پرستش کریں، مشکلات میں ہمت نہ ہاریں، بلکہ حلیمی اور فروتنی کے ساتھ دعا کرتے رہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی تمجید ہو ہمیشہ سے ہمیشہ تک، آمین۔